السلام علیکم، حنیف دا عوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج بدھ 24 جنوری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھتا جا، سنتا جا، پڑھتا جا، شرماتا جا۔ سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کو خود ان کی صاحبزادی کی شادی کی خوشی میں سیکرٹری اسٹیٹ ڈاکٹر انعام اللہ دھاریجو کی جانب سے کون سا خاص قسم کا تحفہ دیا گیا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے سلیکشن بورڈ کے انوکھے نرالے فیصلے سے متعلق کہ کس طریقے سے 5.5 ماہ بعد جو ہے 2 روکے جانے والے فیصلوں کو اناؤنس کر دیا گیا، جس میں سے خود کراچی کے سینٹرل ڈسٹرکٹ کی ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ کو گریڈ 90 سے 20 اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا کے آئی وی کے جوائنٹ ڈائریکٹر مظہر الحق کاکا خیل کو جو ہے 20 سے 21 میں پرموشن کا حکم نامہ جاری کر دی ہے، جس میں خود حسن نقوی بھی شامل ہیں۔ کس طریقے سے جو ہے قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں کہ اسی سلیکشن بورڈ کے ذریعے جو ہے نیب کی انکوائریوں کے زد میں آنے والوں کو تو ڈیفر کر دیا گیا تھا، لیکن اسی بورڈ کے ذریعے جو ہے پلی بارگیننگ کرنے والے، یعنی کہ اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا، اپنے کرپشن کا اعتراف کرنے والوں کو جو ہے بطور انعام جو ہے وہ گریڈ 20 سے 21 میں پرموشن کا جو ہے تمغہ انہیں جاری کر دیا گیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں جیک بابات کی بھی کچھ خبریں ہیں، وہ بھی شامل کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ آخر سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے ڈاکٹر انعام اللہ دھاریجو نے خود سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کو خود ان کی صاحبزادی کی جو شادی کی تقریب پچھلے دنوں یعنی 21 جنوری کو کراچی میں ہوئی تھی، اس میں انہیں ایسا کون سا تحفہ دیا جس نے سارے لوگوں کے جو ہے وہ آنکھیں کھول دی۔ کیا تحفہ تھا؟ کتنا بڑا تحفہ تھا؟ کوئی کروڑوں کا چیک انہیں دیا ہے کیا کہ انہیں کوئی بہت ہی قیمتی سونے کا ہار دیا؟ کیا تحفہ دیا ہے؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ تحفہ ان کی پوسٹنگ کا تحفہ ہے، وہ پوسٹنگ جو کہ 5 مہینے پہلے ہو جانی چاہیے تھی جب انہیں یہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 5 نہیں بلکہ 3-3.5 مہینے کے پہلے کی بات ہے، جب خود آئی جی کیسز سے موجودہ جو آئی جی ہیں رفعت مختار راجہ کی پوسٹنگ، تو اس صورت میں جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ اسٹیٹ لائف میں کروانے کے لیے، لیکن وہ فائل جو ہے وہ یعنی کہ عجیب طریقے سے جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ کے آفس سے غائب کروا دی گئی تھی۔ اب جا کے جب ان کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب آئی تو اس موقع پر جو ہے خود سیکرٹری اسٹیٹ نے جو ہے وہ ان کے نوٹیفیکیشن کا پروانہ جاری کر دیا، اور وہ نوٹیفیکیشن پروانہ کہتے ہیں کہ اس شادی کی تقریب میں انہیں پہنچایا گیا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے انہیں ان کی بیٹی کی شادی کا تحفہ دیا گیا۔ اسکرین پر جو ہے یہ ان کے آپ نوٹیفیکیشن کی اس وقت کاپی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، برسوں پرانی بات ہے جب فیصل نور ایگل اسکواڈ میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہوا کرتے تھے اور ان کے والد غالباً جو ہے وہاں اکاؤنٹنٹ تھے یا پھر آفس سپرنٹینڈنٹ تھے، خود اس وقت کے ڈی آئی جی ایگل اسکواڈ کرنل سعید کے۔ تو اس وقت جو ہے ان کی بھی جو ہے وہ ایک برتھ ڈے تھی، سالگرہ کی تقریب تھی خود فیصل نور اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی۔ تو اس برتھ ڈے پارٹی میں جو ہے خود مدعو تھے ڈی آئی جی کرنل سعید، تو انہوں نے جو ہے وہ اس اے ایس آئی کو اس برتھ ڈے کا جو یعنی تحفہ تھا، وہ تحفہ جو ہے وہ ان کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی شکل میں انہیں وہ تمہا دیا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ اپنے برتھ ڈے میں جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے سب انسپکٹر بنا دیے گئے تھے۔ اس طریقے سے وہ اپنے بیجمنٹ میں سب سے آگے نہ صرف سب انسپکٹر بن گئے تھے بلکہ انسپکٹر اور ڈی ایس پی بننے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بڑی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے، اپنے اختیارات کا غلط ترین استعمال کرنے کی، یعنی کہ دوسروں کی خواہشات کی تکمیل اور اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ پی ایس پی افسران جو ہے وہ اس طریقے کے خود ڈی ایم جی گروپ کے بھی افسران جو ہے وہ اس قسم کے اختیارات استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔
تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا غلام نبی میمن کی. بالآخر جو ہے وہ 3-3.5 مہینے بعد جو ہے وہ ان کی مراد جو ہے اپنی بیٹی کی اس شادی کی خوشی کی شکل میں جو ہے پوری اگر ان کو بھی جو ہے وہ پوسٹنگ دے دی گئی. اب کہا یہ جاتا ہے کہ آخر ان کی پوسٹنگ میں روڑے اٹکانے والا کون ہے؟ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ان کا کوئی اپنا ہی گھر کا بیدی ہے جو لنکا ڈھانے پر تلا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا گھر کا بیدی جو کہ پولیس افسر ہے اور ان کے ساتھ جو ہے غلام نبی میمن نے جو ہے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اچھے سلوک کا جو ہے مستحق تھا. برسوں سے جو ہے اس پولیس افسر نے اس خاندان کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، وفاداری نبھائی ہے، ہر قسم کے کام ان خاندان والوں کے لیے کیے ہیں، لیکن اس کے صلے میں انہیں وہ نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے تھا، بلکہ ان کے ساتھ ہر موقع پر جو ہے نا انصافی برتی گئی. انہیں پوسٹنگ ملی تو پوسٹنگ کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کی رپورٹ خود غلام نبی میمن نے آئی جی سندھ ہوتے ہوئے بھجوائی تھی تاکہ ان کے خلاف سیکٹری اسٹیپ کاروائی کرے. لیکن سیکٹری اسٹیپ کو بھی ساری حقیقت کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے اس بد نصیب ایس پی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی، بلکہ انہیں نہ صرف ان کی وہ رپورٹ کو انہوں نے جو ہے ردی کی ٹوکری بنانی، بلکہ کہتے ہیں کہ اسی ایس پی کی وجہ سے جو ہے یہ جو 3 مہینے تک ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی رہی کسی غلام نبی میمن، تو وہ ایس پی کی بددعائیں ان کے راہ کی جو ہے وہ رکاوٹ بنی، اور ان کی فائل جو سیکٹری اسٹیٹ کے دفتر سے جو غائب ہوئی تھی وہ غائب ہونے میں بھی ان کی بددعاؤں کا، آہوں کا ہی اثر بتایا جاتا ہے. تو یہ تھی صورتحال غلام نبی میمن کے پوسٹنگ نہ ہونے اور پھر اچانک بیٹی کی شادی کی تقریب کے بعد پوسٹنگ کے ہونے کی اندرونی کہانی. اب چلتے ہیں ہمارے جو پروگرام کا اصل جو حصہ ہے، اصل جو خبر تھی پروگرام کی، جو بریکنگ نیوز تھی، وہ تھی خود فیصل عبداللہ چاچڑ کے گریڈ 90 سے 20 میں پروموشن کی، اور مظہر الحق کاکا خیل کے جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن نقوی جو اس وقت سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے فیڈرل میں، ان کے بھی گریڈ 20 سے 21 کے پروموشن کی. اب یہ جو پہلا بورڈ ہوا تھا جس بورڈ میں انہیں ریفیوز کر دیا گیا تھا پروموشن کے لیے، یہ تھا 5 اگست کو بورڈ ہوا تھا کہ بھئی پہلے 5 اگست کے بورڈ میں تو جو ہے پروموشن ان کا ہو چکا تھا، کس کا، خود مظہر الحق کاکا خیل کا 20 سے 21 میں، اور اسی طریقے سے جو ہے خود ان کا جو ہے یہ فیصل عبداللہ چاچڑ کا جو ہے وہ 90 سے 20 میں. لیکن جب ان کا پروموشن ہو گیا اور اس سلیکشن بورڈ نے حسن نقوی کو ڈیفر کر دیا تو اس پر انہوں نے اس پر اعتراض کیا، شور مچایا کہ بھائی میرا جرم اور خود مظہر الحق کاکا خیل کا جرم ایک ہی ہے. میں اگر نیب زدہ ہوں، اگر میں نے جو ہے پلی بارگیننگ کی ہے تو پلی بارگیننگ کا کلنک جو ہے وہ تو خود اس پر مظہر الحق کاکا خیل پر بھی ہے، وہ بھی اس زیور سے آراستہ ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ کر چکے ہیں، تو انہیں آپ نے کیوں پرموٹ کر دیا اور مجھے کیوں پرموٹ نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ آئی بی میں ہے، لہذا ان کے گناہ نہیں، اور میں آئی بی میں نہیں ہوں اور میرا تعلق ڈی ایم جی گروپ سے ہے، تو مجھے آپ نے ڈیفر کر دیا. اس پر ان کا یہ اعتراض، ان کے جو آبجیکشن تھا یہ ویلڈ تھا، اس پر جو ہے سیکٹری اسٹیٹ کو یہ نوٹیفیکیشن کو روکنا پڑا، اور ان دونوں کے کیسز جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیے گئے. کہتے ہیں کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل جو ہے وہ ان کے سفارشی تھے لا ڈپارٹمنٹ کو بھجوانے کی صورت میں، وہ لا ڈپارٹمنٹ سے کہتے ہیں بعد میں پھر انہوں نے مینیج کر لیا. مبینہ طور پر کہتے ہیں جو اطلاعات ملی ہے 25 لاکھ روپے کہتے ہیں کہ دونوں کی جانب سے وہاں خرچ کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں لا ڈپارٹمنٹ نے کوئی درمیانی راستہ نکال کے انہیں پروموشن کے لیے موضوع قرار دیا، اور اب جا کر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. حیرت کی بات ہے کہ 9 نومبر کو جو ہے، میں نے اس اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریک میں خبر بریک کی تھی کہ یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے 4 روز کی چھٹی پر جو ہے سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے اسلام آباد گئے تھے. وہاں ان کے بھائی اور سسر نے جو ہے خود وزیر اعظم پاکستان سے جو ہے وہ ان کی ملاقات کروائی تھی اس مقصد کے لیے. حالانکہ کوئی گریڈ 19 کا افسر کبھی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اب ان کے سسر جو ہے وہ قریبی ان کے دوست ہیں، تعلقات والے ہیں، ریٹائرڈ میجر عبدالقادر بلوچ صاحب تھے،
اور خود ان کے اپنے بھائی جو ہے وہ سیکٹری تھے، چیف سیکٹری آزاد کشمیر. تو یہ انہوں نے ایک شیڈول ملاقات ہو گئی تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے 90 سے 20 میں پرموٹ کیا جا رہا ہے. اب جا کر جو ہے وہ 5.5 مہینے بعد جو ہے ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. کتنا عجیب قسم کا پیمانہ ہے کہ اسی سلیکشن بورڈ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بڑی بے شرمی والی بات ہے، بے حسی والی بات ہے. انہیں اپنا جو ہے وہ قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی سلیکشن بورڈ نے جو کہ یہ 5 اگست کو جو یہ فیصلے کیے تھے، اس میں بہت ساروں کو ڈیفر اس لیے کیا گیا تھا کہ ان پر نیب کی صرف انکوائریاں ہیں، ابھی وہ فائنل نہیں ہوا ہے، ابھی ثابت نہیں ہوا ہے. انکوائری کسی وقت بھی جو ہے دھواں بن کر جو ہے وہ آسمان میں تحلیل ہو سکتی ہے یا راگ بن کر زمین پر بکھر سکتی ہے، اس کی کوئی اخلاقی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ان کو ڈیفر کر دیا گیا تھا اور ان دونوں کے خلاف جو ہے پلی بارگیننگ جو ہے کر چکے ہیں. یعنی مظہر الکاکا خیل جو ہے یہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا جو اسکینڈل تھا، اسلحہ اسکینڈل، اس کے یہ مرکزی ملزم بتائے جاتے ہیں اور اس میں 65 لاکھ روپے جو ہے انہوں نے واپس کیے تھے. یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ یعنی کہ اربوں کا جو ہے اسکینڈل تھا. اس میں بہت بڑے بڑے منسٹر ملوث تھے، آئی جی اس میں ملوث تھا. اس میں ان کے حصے کے جو پیسے تھے انہوں نے واپس کر دیے، یعنی اپنے جرم کا اعتراف کر دیا کہ یہ میرے پیسے واپس دے دے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جب یہ جرم کیا تھا اس وقت وہ 19 میں تھے، 19 میں پھر 20 میں پرموٹ ہو گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ پلی بارگیننگ والے کو آپ نے کیسے پرموٹ کیا. اسی طریقے سے پھر یہ 20 سے 21 میں بھی پرموٹ ہو چکے تھے. لیکن پھر جب اگر حسن نقوی اس پر شور نہ مچاتے تو پرموٹ ہو چکے تھے. یعنی کہ پورا کا پورا سلیکشن بورڈ کس طریقے سے اندھا بن جاتا ہے، یا انہیں اندھا بنا دیا جاتا ہے، یا خود وہ اندھے ہو جاتے ہیں کسی کو فیور دینے کے لیے. لیکن اگر وہ دوسرا ممبر، دوسرا جو ہے اگر متاثر جو ہے وہ امیدوار شور نہ مچاتا تو پرموٹ ہو چکے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں ہے تو کیا ہے. حالانکہ اس تمام تر پلی بارگیننگ کے باوجود صدر پاکستان نے انہیں کتنا بڑا اعزاز دیا. آپ اسکرین پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے کارناموں کو بنیاد بنا کر، تاکہ وہ کرپشن کا جو الزام ہے وہ ان سے دھل سکے. لیکن وہ دھل نہ سکا. وہ کرپشن ابھی تک ان پر قائم اور دائم ہے، لیکن وہ آگے پرموٹ بھی ہو چکے ہیں کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہاں پر جس کا باپ زندہ ہو اس کو کوئی بھی حرامی نہیں کہہ سکتا ہے. وہ تمام تر جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ چیرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے. اب ان کو پرموٹ کرنے کے لیے کس طریقے سے خیبر پختونخوا کے 3 سینئر اور ان سے زیادہ اچھے پولیس افسروں کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا. جس میں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیریل نمبر جو 3 ہے کیپٹن فیروز شاہ، 10 نمبر پر جو ہے یہ فصیح الدین، ڈاکٹر فصیح الدین، اور 4 نمبر پر جو ہے وہ امتیاز شاہ. یہ تینوں ان سے سینئر تھے اور تینوں کے خلاف جو ہے وہ ایک من گھڑت رپورٹ تھی اور اسی ایک رپورٹ کے نتیجے میں اس میں سے ایک کو جو ہے انہوں نے ڈیفر کر کے ان کے لیے، اس لاڈلے کے لیے راہ ہموار کر دی تاکہ ایک سیٹ بچ جائے. جہاں یہ پرموٹ ہو گیا وہاں سے ایک سیٹ نکل آئی خود فیصل عبداللہ چاچڑ کے لیے، وہ بھی پرموٹ ہو گئے. تو یہ ہے سلیکشن بورڈ کے کالے کرتوت، ان کے کالے کارنامے، جو کہ ان کے ماتھے پر جو ہے ان کی بدعنوانی، لاقانونیت اور اختیارات کے ناجائز فیصلوں کا جو ہے وہ ایک جھومر کی طرح سے جو ہے وہ جگمگاتا رہے گا سلیکشن بورڈ کے ماتھے پر. ان 2 آرڈروں کو دیکھ کر ہمیشہ لوگ جو ہے وہ انہیں لان تان کرتے رہیں گے. جیکوباد سے نمائندہ منظور احمد بلوچ نے جو رپورٹ بھجوائی ہے کہ سابق ڈی ایس پی سٹی اقبال شیخ، ایس ایچ او ایاز پٹھان، عبدالرزاق ٹگر، محرر فیروز منگریو اور علی شیر کے خلاف ایک ہندو عورت سرلاونتی کی مدعیت میں ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے سٹی تھانے پر 1 کروڑ 60 لاکھ کی مالیت کے 80 تولے سونا چوری یعنی برآمد کر کے غائب کرنے کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے. تاحال اس مقدمے میں کسی بھی کی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. ایک خاتون نے کیس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ 4 ماہ قبل میرے گھر سے زیورات چوری ہوئے تھے جو پولیس نے برآمد کر کے غائب کر دیے. یعنی کہ چوروں کو پڑ گئے مور.
चोरों को पकड़कर पुलिस ने इतनी बड़ी मिकदार में जो है ये 60 लाख रुपए मालियत की जो है वो जेवरात बरामद कर ली, और फिर उसकी असल मालकन जो है उनके हवाले करने के बजाय वो खुद आपस में ही बंदर बांट उन्होंने कर ली और उनको वापस नहीं किया, जिसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। इस सिलसिले में एसएचओ गुलजार अबड़ो ने बताया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर केस दाखिल किया गया, तफ्तीश की जा रही है। अगर नामजद पुलिस एहलकार मुलविस निकले तो गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि 2 रोज गुजर जाने के बावजूद उनकी किसी एक की भी जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकती, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं और इतनी बड़ी रकम है। मैं नहीं समझता कि ये एसएचओ गुलजार जो है वो इसमें कुछ कर सकेंगे। लेकिन अब चूंकि एसएसपी वहाँ के जो बदीन के हैं, कमर रजा जसकानी इंतहाई ईमानदार दयानतदार है, नाक की सीट पे चलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें कमर रजा जसकानी जो है वो अपनी सुपरविजन में जो है इन बाअसर मुलजमों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि ये 65 करोड़ 60 करोड़ लाख रुपए की मालियत की जो ये तलाई जवाहरात है वो उससे बरामद करने में भी जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। इसी तरीके से जो है लड़काना से जो है वो खबर मिली है कि डीआईजी लड़काना जो है नासिर आफ्ताब अब यूसुफजई बन चुके हैं। उन्होंने जो है गफलत और लापरवाही बरतने पर जो है तकरीबन कोई 19 पुलिस अफसरों को जो है बी कंपनी लड़काना रेंज में क्लोज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। लगता है कि वहाँ भी उन्होंने कोई बी कंपनी बनवा ली है। इसमें इंस्पेक्टर अयाज अहमद पठान है, मंजूर अहमद महर है, इंस्पेक्टर मोहम्मद तालिब चांडियो है, इंस्पेक्टर गुलाम मुजम्मिल सोमर है, सब इंस्पेक्टर रानो महर है, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन है, सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर मुगैरी है, सब इंस्पेक्टर अतहर हुसैन है, सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल लहर है, एएसआई जो है जुल्फ़िकार अली जतोई है, एएसआई मुतालिब सियाल है, एएसआई इमदाद अली शेख है, एएसआई अब्दुल मजीद गोपांग है, एएसआई अब्दुल वहीद मंगी है, हेड कांस्टेबल गुदा हुसैन मंगी है, कांस्टेबल मंजूर अली टोटानी है, कांस्टेबल आसिफ अली चांडियो है, कांस्टेबल नियाज हुसैन चांडियो और कांस्टेबल मोहम्मद फहीम मेमन शामिल है। इजाजत चाहने से पहले एक और खबर शेयर करता चलूं कि जिस एसएचओ गडाप यानी कि जवार हुसैन को आईजी सिंध ने बतौर सजा जो है वो बी कंपनी भिजवाया था, उस बी कंपनी भिजवाने के बाद आईजी के जारी करदा हुक्मनामे पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। एक दिन भी बी कंपनी में जो है इस इंस्पेक्टर ने नहीं गुजारा सस्पेंशन के बावजूद, बल्कि उसे जो है एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर ने अपना ड्राइवर बना लिया है और रात के वक्त जो है वो अपने निजी जो तकरीबात होती है वहां जाने के लिए अपने दिन वाले ड्राइवर के बजाय अपने इस इंस्पेक्टर को एज अ ड्राइवर इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बी कंपनी की सजा अब उनके लिए सजा नहीं रही, वो सजा नहीं बल्कि वो तो कोतवाली शहर के ड्राइवर बनकर जो है अपने बॉस को जो है वो इधर से उधर नज़ारे करवाने के लिए रात गए यहां से वहां ले जाने के फराइज इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।